خواتین و حضرات، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ بہت اہم ویڈیو ہے، دلچسپ موضوع ہے اور یہ ہم سب کا موضوع ہے۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ بینگ لیزی۔ بچے ہوں بڑے ہوں، سستی ہم پر غالب رہتی ہے، تن آسانی بھی اسے کہتے ہیں، اور ہم فطرتاً سستی کی طرف مائل ہونے کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم کام کے لیے بنائے گئے۔ ہماری تخلیق کا مقصد بھی ایک نئی دنیا دریافت کرنا ہے، اپنے لیے امکانات اور مواقع تک پہنچنا ہے۔ ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹال مٹول بہانے بازی ہماری عادت بن جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی ناکامی کا ذمہ دار اپنی سستی کو قرار دیتے ہیں، کاہلی کو قرار دیتے ہیں، بہانے بازی کو قرار دیتے ہیں۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ بینگ لیزی، کہ سستی اور کاہلی کو کیسے دور کیا جائے، اس پر 6 ٹپ دینا چاہتا ہوں، آپ کو 6 ہنٹس دینا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے سستی سے بچ سکتے ہیں، کاہلی سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ بہت اہم ہے کہ آپ صرف اپنے قوت ارادی پر انحصار نہ کریں، اپنی قوت ارادی پر انحصار نہ کریں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے اور یہ کام کرنا ناگزیر ہے تو بس مجھے ابھی کرنا ہے، اس پر انحصار نہیں کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی منصوبہ بنائیں۔ خالی قوت انحصاری پہ انحصار کریں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ قوت ارادی کبھی نیچے، کبھی لو، کبھی اوپر، کبھی ہائی میں چلی جاتی ہے، کبھی سلو ہو جاتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے۔ آپ کے ارادے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کام میں دلچسپی لینا شروع کر دیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں، اپنے سوئے ہوئے جذبوں کو جگانا شروع کر دیں۔ صرف ارادہ کرنے سے آپ منزل تک نہیں پہنچتے، آپ کو اس کی حکمت عملی بھی تیار کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو اس کے لیے معلومات بھی لینی ہوتی ہے، آپ کو اس کے لیے تیاری بھی کرنا پڑتی ہے۔ تو پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سستی کاہلی کو دور کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ صرف قوت ارادی پر انحصار نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو بیدار بھی کریں، منصوبہ بھی بنائیں، اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش بھی جاری رکھیں۔ دوسری چیز، دوسرا ہنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے نہیں ہو رہا، آپ اس میں ٹال مٹول سستی سے کام لے رہے ہیں، تو اس ٹال مٹول کو دور کرنے کے لیے اس کے مثبت پہلو تلاش کریں، کچھ دلچسپی پیدا کریں۔ آپ سے نہیں ہو رہا کام، آپ نے ارادہ باندھا تھا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور وہاں سے وہ چیز حاصل کرنی ہے، اب وہ ارادہ کمزور پڑ گیا ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے، اب آپ کو دلچسپی کم ہو گئی، اب آپ بہانے بازی پہ آ گئے ہیں، سستی پر آ گئے۔ دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مثبت تلاش کریں، خیر تلاش کریں۔ آپ جب مثبت چیز تلاش کریں گے وہ آپ کو عمل پر اکسائے گی، سستی کہیں دور چلی جائے گی، کاہلی زمین بوس ہو جائے گی، ٹال مٹول سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ مثبت تلاش کریں، دلچسپی کا عنصر تلاش کریں، اس کے نتائج کتنے اچھے ہوں گے، یہ کام کرنے سے میں نمایاں ہو جاؤں گا، میری پہچان بنے گا یہ کام، اور اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میری فیملی میں کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا، یہ کرنے سے مجھے شاباش بھی ملے گی، مجھے انعام بھی ملے گا۔ تو یہ ہے دوسرا ہنٹ کہ آپ ٹال مٹول کی بجائے اس کام میں مثبت تلاش کریں۔ تیسری چیز وہ یہ کہ آپ نے اگر سستی کو دور کرنا ہے تو وقت سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کریں۔ آپ نے آج کراچی جانا ہے، آپ نے ناران جانا ہے،
آپ نے مری جانا ہے، کوئٹہ جانا ہے، کشمیر جانا ہے، لاہور جانا ہے، کسی بھی شہر میں جانا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے امتحان کی تیاری کرنی ہے، آپ نے کسی شادی پر جانا ہے، وقت سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کریں۔ جب جس کام کی آپ وقت سے پہلے منصوبہ بندی کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کی سستی دور ہو جائے گی، آپ کی کاہلی، آپ کی ٹال مٹول کی عادت ختم ہو جائے گی۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ بینگ لیزی میں یہ تیسرا نقطہ ہے کہ وقت سے پہلے آپ منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیں۔ چوتھی بات بہت اہم، اپنی تکلیف کو کم کریں۔ آپ کھیلنا چاہ رہے ہیں، آپ امتحان دینا چاہ رہے ہیں، آپ نے گھر میں کوئی پودا لگانا ہے، آپ کو کسی سفر پہ جانا ہے، آپ اس میں سے جس تکلیف سے آپ رک جاتے ہیں، وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چوتھا ہنٹ ہے کہ آپ اپنی تکلیف کو کم کریں، اپنے لیے آسانی والی چیزیں ڈھونڈیں، آسانی کو اختیار کریں۔ یقین کریں سستی ختم ہو جائے گی، کاہلی دور ہو جائے گی، جسٹ اس وجہ سے کہ آپ تکلیف کو کم کر دیں گے۔ ایک امریکی ادارے کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ، اس کا سبب وہ راستے کی تکالیف ہوتی ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہے، جو ہمیں سستی کا شکار کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ سے نہیں ہو پا رہا، آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو اس سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کمپیوٹر بھی بند کر دیں، موبائل بھی آف کر دیں، اور آپ ان دونوں چیزوں کو بند کرنے کے بعد آپ پھر اس تخلیق کے بارے میں سوچیں۔ وہ دونوں چیزیں آپ کی تکلیف کا سبب بن رہی تھی، اور جب آپ فری مائنڈ ہو کر اس تخلیقی کام کی طرف سوچیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ سستی کو دور کرنے کے حوالے سے جو پانچویں بات ہے وہ دو باتیں اکٹھی ہیں۔ پہلی بات خود کو شاباش دیں، اور دوسری بات اپنے آپ پر رحم بھی کریں۔ شاباش کیسے دینی ہے؟ آپ نے جتنا سفر طے کیا ہے، جتنی کوشش کی ہے، جتنی بھاگ دوڑ کی ہے، جتنی محنت کی ہے، سستی رکاوٹ بنی ہے، تو جتنی کی ہے نا اس پر خود کو شاباش دیں۔ یہ بھی ایک امریکی ادارے کی تحقیق ہے کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی کوششوں پر خود کو شاباش دیتے ہیں، خود کو، ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، کام میں دلچسپی بڑھتی ہے، اور سستی پھر کہیں دور چلی جاتی ہے۔ اور خود پر رحم بھی کریں۔ آپ یہ نہ کریں کہ ایک دن تو کام 12 گھنٹے کیا ہے، اس سے اگلے دن 14 گھنٹے کیا ہے، کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے، بیچ میں آرام بھی نہیں کیا، وقفہ بھی نہیں کیا، تو اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ پھر اگلی دفعہ 14 گھنٹے کام کرنے بعد ہم سستی کے شکار ہو جاتے ہیں، سستی ڈیرے جما لیتی ہے، اور ہم پھر کئی دن اس کام کو دیکھتے بھی نہیں۔ تو پانچویں بات خود کو شاباش دینی ہے اور خود پر رحم بھی کرنا ہے۔ لگاتار کام کر کے پھر سو نہیں جانا، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے ذہن اور دماغ کو آرام دیتے ہوئے وقفے وقفے ساتھ کام کریں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، اپنے آپ کو تھکا نہ دیں۔ جب آپ تھک جائیں گے تو آپ اس کام کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھیں گے، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں گے۔ چھٹی اور آخری بات، اپنے بارے میں صحیح طرح سے بات کریں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے بارے میں منفی الفاظ بولتے ہیں، اپنے بارے میں منفی جملے کہتے ہیں، اپنے عزم ارادے کمزور کر دیتے ہیں، وہ جملے، وہ لفظ، وہ باتیں جو آپ دوسروں سے کرتے ہیں۔ میں تو جی فلاں ہوں، میں تو آگے بڑھ نہیں سکتا، ناکام شخص، خود اپنے بارے میں اس طرح کے منفی جملے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو ازل کا سستی کا شکار ایک شخص، میں تو سستی میں، کاہلی میں دنیا کا نمبر 1 شخص، یہ باتیں مجھ سے تو کامیابی کوسوں دور رہتی ہے، میں تو ہمیشہ سے ناکام۔ تو یہ جملے بھی
آپ کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے جو آپ کو سست کرتی ہے۔ ہاؤ ٹو بینگ لیزی میں یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت ضروری بات ہے۔ آپ اپنے بارے میں ہمیشہ مثبت بات کریں، پازیٹیو بات کریں، تعمیری بات کریں، اور جب آپ اپنے بارے میں تعمیری بات کریں گے، تعمیری الفاظ استعمال کریں گے، مثبت بات کریں گے، تو دیکھیے گا کہ سستی کہیں دور چلی جائے گی، غائب ہو جائے گی، اور آپ کے راستے کی جو بڑی رکاوٹ سستی اور کاہلی ہے اس کا کہیں نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ کو 6 پوائنٹ بتائے ہیں ان کو آپ یاد رکھیں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، پھر آپ سستی پر شرمندہ نہیں ہوں گے، سستی کہیں دور، بہت دور، آپ سے دور چلی جائے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔